بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف ایک اہم عبادت ہے اور درود شریف کی فضائل، یہ ٹاپک ابھی جاری ہے۔ مختلف موقعوں پہ درود شریف پڑھنے کی بات چل رہی تھی۔ فرمایا کہ اہم بات سے پہلے درود شریف۔ فرمایا کہ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی اہم بات کرنا شروع کرے یا اہم بات لکھے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنی بات کہے یا لکھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کی شروع میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور توحید کا بیان ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی رسالت کا بیان ہوتا ہے۔ اور اگر مختصر وقت ہو تو آدمی صرف اتنا ہی کہہ دے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا یہ پڑھ لے، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ بھی مختصر درود شریف کی ایک صورت ہے۔ لہذا جب بھی کوئی بات کہنی ہو یا لکھنی ہو، اس وقت حمد و صلوات کہنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو جب کوئی شخص باقاعدہ تقریر کرتا ہے اس وقت یہ پڑھتا ہے کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ہاں یہ معمول تھا کہ کسی بھی مسئلے پر بات کرنی ہو، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہی کیوں نہ ہو، یا مثلا خرید و فروخت کی بات ہو یا رشتے ناطی کی بات ہو، تو بات شروع کرنے سے پہلے حمد و ثنا اور درود شریف پڑھتے، اس کے بعد اپنی مقصد کی بات کرتے۔ چنانچہ اہل عرب کے اندر ابھی تک اس کی جھلک اور اس کا نمونہ کچھ موجود ہے کہ جب کسی کام کے مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے حمد و ثنا اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ غصے کے وقت درود شریف پڑھنا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی کو غصہ آ رہا ہو اور اندیشہ یہ ہو کہ غصے کے اندر کہیں آپے سے باہر ہو کر کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، یا کہیں زیادتی نہ ہو جائے، کسی کو برا بلا نہ کہہ دے، یا کہیں غصے کے اندر مار پیٹ تک نوبت نہ پہنچ جائے، اس وقت غصے کی حالت میں درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے سے انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ غصہ قابو سے باہر نہیں ہوگا۔ عرب کے لوگوں میں آج تک یہ بڑی اچھی رسم چل رہی ہے کہ جہاں کہیں دو آدمیوں میں کوئی تکرار اور لڑائی کی نوبت آ گئی تو فوراً اس وقت ان میں کوئی تیسرا آدمی ان سے کہتا ہے کہ صلی علی النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اس کے جواب میں دوسرا آدمی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بس اسی وقت لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور دونوں فریق ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور دونوں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت علماء کرام کی تلقین کا نتیجہ ہے کہ غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا بہت مفید ہے، اس لیے اس کو بھی اپنے درمیان رواج دینے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ سونے سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جب آدمی سونے کے لیے بستر پر لیٹے اس وقت وہ پہلے مسنون دعائیں پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے، تاکہ انسان کی بیداری کا آخری کلام درود شریف ہو جائے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت نہیں اور کوئی وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم سونے کے لیے لیٹے ہو، کوئی اور کام تو کر نہیں سکتے، اس لیے درود شریف پڑھتے رہو یہاں تک کہ نیند آ جائے، تاکہ تمہارے اعمال کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اس کو بھی اپنا معمول بنا لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ وہ مواقع تھے جن میں درود شریف پڑھنا علماء نے مستحب بتایا ہے، ان کو اپنے معمولات میں داخل کر لینا چاہیے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کم از کم صبح و شام 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، ورنہ کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اور درود شریف پڑھنے پر آخرت میں جو نیکیاں اور جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اتنا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور جتنی حضور پاک علیہ السلام کی محبت بڑھے گی اتنی ہی انسان پر صلاح و فلاح کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت زیادہ نفلی نمازیں یا نفلی روزے تو نہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی، لہذا جو شخص حضور پاک علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو حضور پاک علیہ السلام کی معیت بھی عطا فرمائیں گے۔ لہذا درود شریف پڑھنے کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ویسے تو الحمدللہ ہر مومن کے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت نہ ہو، لیکن محبت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی، اور یہ درود شریف کا کوئی معمولی فائدہ نہیں، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی محبت جتنی زیادہ ہوگی یہ درود شریف کا کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے۔ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی بتایا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے علماء کرام میں سے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دین و دنیا کے علوم میں سے کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا جس پر کوئی کتاب نہ لکھی ہو۔ علم تفسیر پر، علم حدیث پر، فقہ پر، بلاغت پر، نحو پر، حساب پر، گویا ہر موضوع پر آپ کی تصانیف موجود ہیں، اور پھر علم تفسیر پر آپ کی 3 کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کتاب جو ہے اس کی 80 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے مجمع الجرین، دوسری تفسیر ہے در منصور، اور تیسری ہے جلالین۔ ان کی لکھی ہوئی ساری کتابیں اگر آج کوئی شخص پڑھنا چاہے تو اس کے لیے پوری عمر درکار ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر کے اندر یہ تمام تصانیف لکھیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ دولت عطا فرمائی کہ 35 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے میں اور بیداری کی حالت میں زیارت ہوئی، اور بیداری کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کشف کی ایک قسم ہے۔ کسی نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ نے 35 مرتبہ بیداری کی حالت میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے، ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے، کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے آپ کو اس دولت سے سرفراز فرمایا۔ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، البتہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ خاص فضل رہا ہے کہ میں ساری عمر درود شریف بہت کثرت سے پڑھتا رہا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا رہوں۔ شاید اسی عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ جمعہ کی رات میں 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اگر کوئی شخص چند مرتبہ یہ عمل کرے تو اللہ جل شانہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ شوق اور طلب کامل ہو اور گناہوں سے بھی بچتا ہو۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم کہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہاں؟ چنانچہ میرے والد ماجد
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہا حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کی برکت سے حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی تم بڑے حوصلے والے آدمی ہو کہ تم اس بات کی تمنا کر رہے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ہمیں تو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ یہ تمنا بھی کریں، اس لیے کہ ہم کہاں اور حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کہاں، اور اگر زیارت ہو جائے تو اس کے آداب، اس کے حقوق اور اس کے تقاضے کس طرح پوری کریں گے۔ اس لیے خود اس کے حاصل کرنے کی نہ تو کوشش کی اور نہ کبھی اس قسم کے عمل کی سیکھنے کی نوبت آئی جس کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود ہی زیارت کرا دیں تو یہ ان کا انعام ہے، اور جب خود کرائیں گے تو پھر اس کے آداب کی بھی توفیق بخشیں گے۔ اور حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ روزہ اقدس پر حاضر ہوتے تو کبھی روزہ اقدس کی جالی کے قریب نہیں جاتے تھے، بلکہ ہمیشہ کا یہ معمول دیکھا کہ جالی کے سامنے جو ستون ہے اس ستون سے لگ کر کھڑے ہو جاتے، اور اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن خود فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید تو بڑا شکی القلب ہے، اس وجہ سے جالیوں کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور یہ اللہ کے بندے ہیں جو جالی کے قریب ہونے اور اس سے چمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قرب حاصل ہو جائے وہ نعمت ہی نعمت ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میرا قدم آگے بڑھتا ہی نہیں۔ جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا اسی وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچا دو کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے خواہ ہزاروں میل دور ہو، اور جو شخص ہماری سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہے وہ ہم سے دور ہے خواہ وہ ہماری جالیوں سے چمٹا کڑا ہو۔ چونکہ اس میں حکم بھی تھا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، اس لیے میرے والد صاحب اپنی تقاریر اور خطبات میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے، لیکن اپنا نام ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ فرماتے کہ ایک زیارت کرنے والے نے جب روضہ اقدس کی زیارت کی تو اس کو روضہ اقدس پر یہ آواز سنائی دی، لیکن ایک مرتبہ تنہائی میں بتایا کہ یہ واقعہ میرے ہی ساتھ پیش آیا۔ آگے بھی تفصیل ہے، ویڈیو لمبی ہو گئی، اگلے ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔